بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 24 مئی اور اتوار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. پاکستان کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہے اور رجیم چینج آپریشن نے جو تباہی مچائی ہے شاید اس کا کسی کو عشر اشیر بھی نہیں پتہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکمل طور پر سینسرشپ عائد ہے. آپ حکومت کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں، بیوروکریٹس کے بارے میں، کسی کے بارے میں آپ کو خبر نہیں دے سکتے. اور خاص طور پہ گورننس تو کیا، گڈ گورننس اور بیڈ گورننس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دے سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بھی کوئی خبر دیتا ہے پاکستان میں وہ آف ایئر کر دیا جاتا ہے اور اس کے اشتہارات بند کر دیے جاتے ہیں. اگر کوئی رپورٹر ہمت کرے تو اس کی نوکری چلی جاتی ہے. کوئی اینکر پروگرام کرے اس کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے. اس لیے جتنا بھی اس وقت اسکرپٹ چل رہا ہے وہ سارے کا سارا سرکاری اسکرپٹ ہے. ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی خبریں رکھیں گے جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اس وقت پاکستان میں کرپشن کی کیا صورتحال ہے. ایک طرف تو بڑے بڑے جو ہیں حکمران وہ کرپشن کر رہے ہیں، اب اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے جو ہیں بیوروکریسی اس کو بھی کھل کھیلنے کا موقع ملا ہوا ہے. لیکن سب سے پہلے اس میں ایک اور خبر بھی اس پروگرام میں ہوگی اور وہ ہے علی امین گنڈا پور کے بارے میں. خاص طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں. شیر افضل مروت، سہیل خان افریدی کو ہٹانے کے لیے کیوں اتنے زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پور کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور علی امین گنڈا پور نے ایسی کیا میٹیریل پرووائڈ کیا ہے جس کی بنیاد پہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہیں وفاقی غیر آئینی عدالت میں. اور علی امین گنڈا پور کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ نوٹیبل ہیں اور غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں کہ وہ کہ ہر طرف کھیل رہے ہیں، وکٹ کے چاروں طرف وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے مخالفین جو ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے. بہرحال پہلی خبر ہے جناب، اس وقت پاکستان میں بجلی کا بحران ہے اور پرائیویٹ بجلی گھر آئے ہیں اور پرائیویٹ بجلی گھر جو ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے بلیک میل کر رہے ہیں اور اربوں نہیں خربوں روپیہ، سینکڑوں نہیں ہزاروں ارب روپیہ مجموعی طور پر وہ لے چکے ہیں اب تک. اور یہ پرائیویٹ بجلی گھر کس کی تخلیق ہے؟ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تخلیق ہے اور انہوں نے یہ تخلیق کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیمز پانی موجود ہے اور پانی جہاں موجود ہے وہاں پہ ڈیمز بن سکتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس نے ڈیمز بنا کے اپنے مسائل حل کیے ہوئے ہیں. وہاں پہ بجلی سستی ہے، پانی سے بجلی بنتی ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا پڑوسی ہے چائنا، اس کے پاس تقریباً 80,000 ڈیم ہیں، 5,000 بڑے ڈیم ہیں اور ہمارے پاس کوئی آبی ذخائر نہیں ہے، کوئی ڈیم نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس پانی ہے اور پانی بھی نہیں ہے اور بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. اس لیے ہم آئی پی پیز کی طرف جاتے ہیں. وہ بجلی جو کہ امپورٹ کر کے گیس اور پیٹرول اور ڈیزل امپورٹ کر کے اس سے بنتی ہے بجلی، وہ ہم بجلی حاصل کرتے ہیں. اور پرائیویٹ بجلی گھر جو ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کے پیچھے نون لیگ، پیپلز پارٹی، سیاسی خاندان ہیں اور ان کو واپس چلا جاتا ہے پیسہ. اس میں زرداری اینڈ کمپنی بھی شامل ہیں، نواز اینڈ کمپنی بھی شامل ہیں، شباز اینڈ کمپنی بھی شامل ہیں، سب کے سب شامل ہیں. ان کی اولادوں کے ہیں یا ان کے عزیزوں کے ہیں یا ان کے فرنٹ مین ہیں، ان کے بجلی گھر ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور اس کے منفی اثرات ملک کے 3 بڑے آبی ذخائر کی تعمیر کی لاگت میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے اور لاگت میں اضافے سے تینوں بڑے ڈیمز کی تعمیر اب خواب بن گئی ہے. اور یہ بنیادی طور پہ محمد ڈیم منصوبے کی تعمیر کی لاگت میں 115% اضافہ محمد ڈیم منصوبے کی تعمیر کی لاگت میں 115% اضافہ ہو چکا ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ اس میں تعطل آ رہا ہے اور ہم یہ کام نہیں کر سکے اور اس منصوبوں کو آگے نہیں بڑھا سکے. پھر اسی طریقے سے داسو ہائیڈرو یہ جو ہے آپ کا محمد ڈیم ہے محمد ڈیم منصوبے کی ابتدائی لاگت 3 خرب 9 ارب روپے تھی اور نظر ثانی شدہ جو ہے وہ 6 ارب 65 خرب ہو چکا ہے، یعنی کہ ڈبل ہو چکا ہے. اور اسی طریقے سے داسو ہائیڈرو پاور منصوبہ ہے، یہ 257% تک اس کا اضافہ ہو چکا ہے. اور داسو ہائیڈرو پاور منصوبہ جو ہے اس کی ابتدائی لاگت 4 خرب 86 ارب تھی اور اب 4 خرب سے 17 خرب 37 ارب تک پہنچ چکی ہے. یہ داسو ہائیڈرو پاور منصوبہ ہے. اور دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کی ابتدائی لاگت جو ہے وہ 20 خرب تھی اور اب یہ 20 خرب 24 ارب روپے تھی. اب نظر ثانی شدہ لاگت کا تخمینہ ابھی تک بھی نہیں لگایا جا سکا اور یہ ساری صورتحال اس وقت موجود ہے. محمد ڈیم کی تعمیر سے متاثرہ مقامی آبادی کی سماجی بہبود اور بحالی کے لیے 4 ارب 50 کروڑ مقرر کیے گئے تھے اور داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے متاثرین کے لیے 57 ارب 59
करोड़ रुपया जो है वो मुख्तस किया गया था। दयामिर भाषा डैम की तामीर से मुतासर होने वाली आबादी, मुकामी आबादी के लिए 1 खरब 77 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई थी। अब ये हमारे आबी ज़खायर हैं। अगर ये आबी ज़खायर, ये रजीम चेंज ऑपरेशन ना होता, पॉलिसी में तसलसल रहता और जो भी हुकूमत आती इलेक्शन के नतीजे में, कम से कम सियासी अदम इस्तेहकाम ना आता, जो भी आती वो इस प्रोजेक्ट को लेके चलती, लेकिन वो सारे का सारा उतारा गया, चलती गाड़ी को पटड़ी से नीचे उतारा गया और रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। जरा इमरान खान साहब ने जब ये इसका इफ्तिताह किया था उस वक्त जरा सुनाइएगा जी इमरान खान साहब को। इतनी ज्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की और तब से फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के, हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। हमारे मुकाबले में जो और मुल्क थे हमारे से पीछे थे, वो ज़्यादा हमारे से आगे निकल गए और इसमें सारी साउथ ईस्ट एशिया में एशियन टाइगर्स, इन सब की मिसाल है हमारे सामने। तो ये जो आज हमने इसकी बड़ा फैसला किया है, एक ऐसी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं। दयामिर बाशा डैम इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। आप ये समझ लें कि ये हमारी तीसरी बड़ी डैम होगी। क्यों जनरल मजहब ये तीसरी बड़ी डैम है हमारी। चाइना ने 5000 बड़ी डैम्स बनाई हुई हैं। टोटल डैम्स उनकी कोई 80,000 हैं, लेकिन जो बड़ी डैम्स हैं वो 5000 हैं, हमारी 3 हैं। ये तीसरी बने, 2 हैं, ये तीसरी बनने जा रही है। तो ये आपने तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमने ये कितनी बड़ी, कि इमरान खान साहब ने उस वक्त इसका इफ्तिताह किया और तब से लेके अब तक वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। बल्कि एक और आपको खबर देते हैं कि हुकूमत ने दयामिर भाषा डैम मंसूबे के लिए 5.3 अरब मालियत का हेलीकॉप्टर खरीदने का जो है वो फैसला किया है और उसकी मंजूरी दे दी है। 5.3 अरब रुपए की, यानी कि 5.25 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा। 11-12 अरब रुपए का जहाज मुहतरमा ने खरीदा और अब चचा जो हैं वो ये काम कर रहे हैं कि एक और हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं और इसके लिए दे दिए। जबकि एक दूसरे पन बिजली मंसूबे तरबेला की लागत में हैरान कुन तौर पर 285% इजाफा कर दिया गया है। अब ये जो किक बैक्स हैं, ये जो इजाफे हैं, ये कहाँ से पूरे करेंगे और ये इन मंसूबों को डिले करने का कौन जिम्मेदार था, ये है असल सवाल। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो, आपको मालूम है कि आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, आपको बिल कितना आ रहा है और इसके बिजली का, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, ये सारे का सारा। अगर हमारे ये डैम्स बनते रहते तो उसमें क्या होना था, इंडिया को भी, जो इंडिया हमें ब्लैकमेल करता है, हमारे पानी बंद कर देता है और उसने हमारा पानी बंद किया, सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया हुआ है, ये सारी ब्लैकमेलिंग भी खत्म हो सकती थी। लेकिन हमारे हुक्मरानों की जो प्रायोरिटी है वो शायद ये है नहीं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली। आगे बढ़ते हैं जी अगली खबर की तरफ, और वो खबर है अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफा दिया, हम सबको मालूम है, और सोहेल खान आफरीदी जो हैं वो आ गए थे, बन गए वजीर आला। उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। अब फिर एक मामला हुआ है, अब फिर सोहेल खान आफरीदी को हटाने की कोशिश की जा रही है। वो इसलिए हटाने की कोशिश की जा रही है सोहेल खान आफरीदी को कि एक मोमेंटम बनता जा रहा है और इमरान खान की रिहाई के लिए ईद के बाद एक भरपूर किस्म का प्रोग्राम शुरू करना है जी, एहतजाज का। एक इब्तदाई झलक हमने पिछले जुमे को देख ली और उसमें लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, कराची था खैबर और गिलगित था गवादर। अब उसमें अपोजिशन जमातें जो है वो उसमें शामिल हो रही हैं। सोहेल खान आफरीदी भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। तो अली अमीन गंडापुर के लिए शेर अफजल मरवत ने एक पटिशन फाइल की और वो पटिशन वफाकी गैर आईनी अदालत में की गई फाइल, और उसमें शेर अफजल मरवत ने अली अमीन गंडापुर को दोबारा वजारत आला के लिए बहाली का, उन्होंने कहा जी इनको दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा जो लिया था वो इमरान खान ने लिया था और अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा एक सजा याफ्ता और नाअहल शख्स की डिक्टेशन पर लिया गया। ये अब कहा शेर अफजल मरवत ने और पिटीशन फाइल कर दी। और ये पिटीशन फाइल की, और उन्होंने उससे पहले एक और खबर भी है कि उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब जो है, शेर अफजल मरवत साहब और गंडापुर साहब के दरमियान कोई मीटिंग की इत्तला भी है और उसकी अभी तक तरदीद नहीं आई, ये भी एक इत्तला है। तो इधर से शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पिटीशन फाइल करते हैं
اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے، اب کیا سرائیاں ہوتی ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے، کیا علی امین گنڈا پور شیر افضل مروت کے ساتھ ہیں یا اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، اور اس میں ان کا کیا رول ہے۔ شیر افضل علی امین گنڈا پور جو ہے وہ استعفیٰ، انہوں نے جو تحریری استعفیٰ دیا تھا، آپ اگر تحریری استعفیٰ ان کا دکھائیں جی، جو ٹائپ شدہ استعفیٰ دکھائیں سب سے پہلے تو ٹائپ شدہ استعفیٰ یہ ہے، اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ میں نے استعفیٰ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ دیا ہے، اپنے قائد، اپنے پارٹی چیئرمین ان کی ہدایت پہ دیا، یہ ان کا ہے ٹائپ شدہ استعفیٰ جی۔ اور جب اس استعفے کو رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی گورنر صاحب کی طرف سے کہ یہ تو ہاتھ کا لکھا ہوا استعفیٰ نہیں ہے، پھر انہوں نے ایک ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ بھی بھیج دیا، اور یہ بھیجا، اور اس میں بھی انہوں نے اس کو مینشن نہیں کیا، انہوں نے اسی کو بتایا کہ جو میں نے پہلے سے استعفیٰ دیا ہے وہی میرا استعفیٰ ہے، میں دوبارہ استعفیٰ دیتا ہوں۔ 11 اکتوبر کو انہوں نے یہ استعفیٰ دے دیا۔ اب وفاقی غیر آئینی عدالت میں جب مقدمہ چلے گا تو وہاں پہ ثبوت چاہیے کہ کیا ثبوت ہے کہ علی امین گنڈا پور نے دیا ہے، استعفیٰ دیا ہے عمران خان صاحب کے کہنے پہ، کیونکہ وفاقی غیر آئینی عدالت جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ دے سکتی ہے۔ اب وہاں کے لیے ثبوت چاہیے تھا، ایک ثبوت تو یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس وقت یہ ہے۔ اب یہ ثبوت اس پہ چونکہ یہ ان کے ہاتھ کے لکھا ہوا نہیں تھا تو کل کو کہا جا سکتا ہے جی کہ کسی نے ٹائپ کر کے دے دیا اور میں نے دستخط کر دیے۔ اب علی امین گنڈا پور جاتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور وہاں جاتے اور جا کے کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ یہ واضح کرتا ہوں یہاں پر، اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی میں موقع دیا کہ میں نے عمران خان کے حکم پر اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ 8 تاریخ کو اسی دن جس دن عمران خان نے حکم دیا میں نے دے دیا تھا۔ اچھا، اب یہ جو ہے بظاہر تو یہ بہت اچھا بیان ہے کہ میں نے عمران خان کے حکم پہ 8 تاریخ کو استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب یہ تالیاں شالیاں میں بج گئیں اور علی امین گنڈا پور کی بلے بلے بھی ہو گئی کہ انہوں نے عمران خان کے حکم پہ دے دیا تھا، لیکن یہ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ گفتگو کی، اس کے بعد یہ ساری گفتگو اور اپنا استعفیٰ ہاتھ کا لکھا ہوا وہ پھر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جن کا آفیشیل ہے اس سے انہوں نے پوسٹ بھی کر دیا، اور وہ بھی ذرا دکھا دیجیے گا جی۔ وہ یہ ساری چیزیں پوسٹ کر دی گئیں، اور ان کے بعد بات جو ہے وہ یہاں تک یہ ہے، آپ کا یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے جی آفیشیل اکاؤنٹ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے لیڈر عمران خان کے حکم کے مطابق بلا کسی تاخیر کے اپنے وزارت اعلیٰ کے استعفے کی ہدایات پر عمل درآمد کروا کر اپنا فرض ادا کیا، اور کسی بھی طرح کے کیس یا عدالتی کارروائی کے ساتھ میرا تعلق ہے اور نہ میرا کوئی عمل دخل ہے۔ علی امین گنڈا پور اب یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو لا تعلق بھی کر دیا اور شیر افضل مروت صاحب کی پٹیشن سے، لیکن حقیقت یہ ہے اس کا دوسرا پہلو ہے، کیونکہ وفاقی غیر آئینی عدالت اگر علی امین گنڈا پور کو سمن کرتی ہے کہ آئیں جناب آ کے بتائیں، تو علی امین گنڈا پور نہیں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے بیان نہیں دیں گے۔ اب وہ نہیں جائیں گے تو ان کی گواہی کیسے ہوگی، اس بات کی تصدیق کیسے ہوگی؟ تو اس بات کی تصدیق کے لیے یہ کام باریک واردات جو ہے وہ دانستہ یا نادانستہ ڈال دی گئی ہے، اور علی امین گنڈا پور نے وہ سارے ثبوت جو کہ شیر افضل مروت صاحب کو چاہیے وفاقی غیر آئینی عدالت میں ثابت کرنے کے لیے، وہ سارے ثبوت انہوں نے تحریری شکل میں اور اپنی ویڈیوز کی صورت میں یہ دے دیے ہیں، اور انہوں نے اسٹیبلش کر دی ہے شیر افضل مروت کی اس پیٹیشن کو اسٹیبلش کر دیا کہ جناب میں نے استعفیٰ واقعتاً عمران خان کے حکم پر دیا تھا اور شیر افضل مروت کی پیٹیشن بالکل درست ہے۔ یہ ہے بنیادی واردات جو کہ ڈالی گئی ہے، اور بظاہر یہ زبردست بات ہے، کیونکہ اگر یہ اس وقت نہ بھی کی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور وفاقی غیر آئینی عدالت کیا کرے گی؟ وہ اب خیبر پختونخوا اسمبلی کو کہے گی، اسپیکر کو حکم کرے گی کہ جناب آپ فلاں تاریخ کا ریکارڈ جو ہے وہ آپ ہمیں دے دیں، اور جب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی وہ ریکارڈ منگوائے گی تو وہ ریکارڈ آ جائے گا، کیونکہ سیکرٹری اسمبلی جو ہیں وہ ریکارڈ دے دیں گے، اور اس ریکارڈ کے بعد تصدیق ہو جائے گی کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ہی معاملہ ہے اور انہوں نے یہ بات صحیح کہی ہے۔ اس کا ٹرانسکرپٹ منگوا لیا جائے گا ایک آفیشیل ڈاکومنٹ کی صورت میں، تو جب یہ آ جائے گا تو وفاقی غیر آئینی عدالت ٹھپا لگا دے گی، اور کیونکہ یہ الگ بات ہے کہ وہ اتنی ہمت کرے گی یا نہیں کرے گی، اور اس دوران کتنا آئے گا جی نشیب و فراز آنے ہیں اور پلوں کے نیچے سے کتنا پانی گزرنا ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ایک کام
کر دیا ہے۔ تو دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب سہیل خان آفریدی کو ہٹوانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب سہیل خان آفریدی کی ظاہر ہے وہ سی ایم ہے اس وقت اور چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، ان کی بیرسٹر گوہر کے ذریعے سے بیرسٹر گوہر کے گھر ملاقات بھی ہو چکی ہے محسن نقوی صاحب سے، اور محسن نقوی صاحب بھی علی امین گنڈا پور کے ساتھ رابطے میں ہوا کرتے تھے اور انہی کے ذریعے بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھتی تھی۔ تو اب وہی کام سہیل خان آفریدی کے ساتھ ہو رہا ہے اور سہیل خان آفریدی کو بھی اس دوران کافی انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ابھی تک قائم ہے۔ اب یہ ایک نیا کھیل ہے اور یہ کھیل ایسے وقت میں کھیلا جا رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب کے معاملات بہت پیچیدہ ہوئے ہیں اور ایک طرف مذاکرات پس پردہ چل رہے ہیں، دوسری طرف وہ قید تنہائی غیر انسانی سلوک ان سے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، بشرا بی بی کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس طرف ایک ادھر یہ ہو رہا ہے۔ اب اس کا ایک اور معاملہ ہے کہ کیوں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور اگر کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا ضائع ہوئی اور میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی اور پتہ چلا کہ ان کو پمز لے جایا گیا تو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں احتجاج ہوا اور ساری کی ساری قیادت وہاں پہنچ گئی۔ ادھر قومی اسمبلی میں بھوک ہڑتال اور وہاں پہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگ گئے اور وہاں پہ احتجاج ہو گیا۔ اس وقت بھی علی امین گنڈا پور منظر عام پہ آئے اور ان کو یکے بعد دے گئے، ان کے 6-7 انٹرویو ہوئے اور وہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا موجود تھے، ان کو کسی نے نہیں ان کا انٹرویو کیا کیونکہ حکم نہیں تھا، کیونکہ میڈیا کے ڈورے جو ہیں وہ ہلانے والے آپ کو معلوم ہے ہلتی ہیں، تو وہ ایک الگ ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور کے بہت زیادہ انٹرویوز ہوئے اور پھر علی امین گنڈا پور نے علیمہ خان صاحبہ پہ بھی اعتراضات عائد کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کہ ان کے ملٹری انٹیلیجنس اور جنرل عاصم منی کے ساتھ یہ رابطے میں ہیں انڈائریکٹلی۔ ملٹری انٹیلیجنس کا مطلب ہے جنرل عاصم منی، لیکن عمران خان کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہیں کو دور دور تک شائبہ نہیں ہوتا کہ عمران خان کا ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ یا جنرل عاصم منی کے ساتھ یا ان کی کسی ٹیم کے ساتھ کوئی بات چیت کا امکان ہے یا ہو رہی ہے، کیونکہ آخری جو 2 دسمبر کو ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا، عمران خان صاحب نے ذہنی مریض کہا تھا فیلڈ مارشل کو، جس کے بعد معاملات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ تو یہ ایک پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ اندر ہی اندر کھیل چل رہا ہے۔ اب جناب اگلی خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ ہے جناب بظاہر جو ہے یہ ایک آفیسر ہیں، بالکل ہیلتھ محکمہ صحت کے آفیسر ہیں اور ان کا گریڈ بھی 18واں گریڈ ہے ان کا، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اخلاق الحسن صاحب، یہ ڈائریکٹر فائنانس ہیں اخلاق الحسن صاحب اور ڈپٹی ڈائریکٹر یہ میرے سامنے کچھ آئی ہیں رپورٹس، انہوں نے کہا جی کہ یہ خبر جو ہے یعنی کہ پنجاب میں کوئی کرپشن کی کہانی ہے، وہ پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز کو الاؤ نہیں ہے، وہ نہیں ڈسکس کر سکتے اس طرح کی کوئی خبر۔ ہاں باقی جو ہے انمول پنکی کی خبر آ سکتی ہے اور جو ہے مومنہ چدھڑ اس طرح کی خبریں آ سکتی ہیں، لیکن یہ خبریں نہیں آ سکتی کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، کوئی مالی بدعنوانی ہو رہی ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ یہ کہنے کو تو ایک معمولی سے افسر ہیں لیکن ان پر الزامات جو ہیں وہ بے شمار ہیں اور پھر متعدد بار یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک انکوائری رپورٹ بھی ہے ان کی جو آپ اس وقت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس انکوائری رپورٹ میں بھی ان افسروں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو فوراً ان کے خلاف کارروائی کریں اور ان کو ٹرانسفر کریں۔ یہ رپورٹ جو ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کا آخری پیج اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ساری کی ساری باتیں کنکلوژن میں لکھا ہوا ہے کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو بھی جو ہے وہ یہ اپروپریٹ میئرز لیے جائیں اور اس میں ڈائریکٹر فائنانس جو ہیں ان کو تبادلہ کیا جائے، یعنی کہ اخلاق الحسن کا تبادلہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہیں مسٹر وقاص ہیں ان کا کیا جائے، سنی کا کیا جائے، یہ سارے کے سارے یہ مینشن کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ان کی ایک آڈٹ رپورٹ بھی ہے اور وہ بھی آفیشیل ڈاکومنٹ ہے اور اس آفیشیل ڈاکومنٹ میں بھی دیکھیں تو یہ پھر یہ ہے کہ ہیلتھ انکوائری کی رپورٹ میں نے آپ کو دکھا دیا، محکمہ صحت کی اپنی انٹرنل انکوائری کی رپورٹ ہے، پھر اس میں یہ منٹس آ چکے ہیں، اس منٹس میں بھی یہ ساری کی ساری باتیں موجود ہیں انٹرنل آڈٹ رپورٹ میں۔ اور یہ جو کرپشن ہے جی، کرپشن کے چارجز جو ہیں یہ کوئی کروڑوں نہیں، یہ اربوں روپے میں ہیں اور ہوا یہ ہے کہ اربوں روپیہ کیسے خرچ کیا گیا کہ چیزیں کہا گیا جی خریدی ہیں لیکن وہ خریدی نہیں گئیں اور ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ انکوائری رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ ریکور کیا جائے لیکن وہ ریکارڈ ریکور نہیں ہو رہا۔ اور
ٹیچنگ ہسپتال سرگودا کے ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس کے خلاف وہ کہتے ہیں جی تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور لیکن ان کے اثاثے جو ہیں وہ آمدنی سے زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس اخلاق الحسن ہیں اور ان کے آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں، ان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور سرگودا میں ان کی ساری سروس موسٹلی سروس ان کی سرگودا میں ہے۔ ایک دو دفعہ ان کو تبادلہ بھی کیا گیا اور ساہیوال تبادلہ کیا گیا، لیکن یہ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ان کے سارے وہ آرڈر بھی میرے پاس ہیں جن کے جو ان کے پوسٹنگ ٹرانسفر کے، تو واپس وہیں آ جاتے ہیں سرگودا میں ہی۔ اور شکایت بہت ساری شکایات دی گئی ہیں، متعدد الزامات لگائے گئے ہیں، آڈٹ اعتراضات ہیں، تبادلے کی سفارشات کے باوجود ان کی جو ہے ان کو کوئی نہیں پکڑ رہا اور کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی درخواست گزاران کی۔ اب ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے؟ اصل سوال یہ ہے۔ تو میں نے بھی پوچھا کہ بھائی آخر عام یہ وہ بھی نہیں ہے کوئی سول سرونٹ، یعنی کہ وہ ڈی ایم جی بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں پی ایس پی نہیں ہے، اور ایک یہ جنرل کیڈر جو ہیں ان کا ایک افسر ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے پیچھے جو ہیں وہ پنجاب میں موجود جو ہیں انتہائی اہم شخصیت ہیں، اور وہ ہیں ان کے پیچھے، اور وہ ان کو کوئی کسی قسم کی کارروائی بھی نہیں ہونے دی جا رہی۔ تو فی الوقت کیونکہ ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود تھے اور یہ رپورٹ ہم نے کر دی ہے، تو مریم صاحبہ جو ہیں اس سارے سوال کا یہ صرف ایک مثال ہے جی، پنجاب کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو اسی طریقے سے سی سی ڈی کو لے لیں، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو انہوں نے بنایا ہے، اور اس میں ماورائے عدالت جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، بے شمار ہو رہے ہیں، اور غریبوں کا قلع قمع کیا جا رہا ہے بیچاروں کا، اور ادھر ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اوپر کرپٹ حکمرانوں کو بٹھائیں گے تو پھر نیچے کس نے پوچھنا ہے، اور ظاہر ہے وہ پھر ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے۔ فی الوقت اتنا ہی جی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔